العالمین۔ خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ختمی مرتبت محسن انسانیت آمنہ کے لال محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اسٹیج پر رونق افروز برادر گرامی قدر اقبال خان صاحب، سردار امجد علی خان صاحب، مولانا جابر علی خان صاحب، ناصر اقبال خان صاحب، حافظ بلال صاحب، میاں جنید صاحب، اور خاص طور پر میں حاجی مجدد خان صاحب کے اس تعزیتی ریفرنس میں تشریف لانے والے جناب نصیر خان جدون صاحب، سینئر نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی حاجی احسان احمد صاحب، تحصیل رانوا مسلم لیگ نون جناب غلام مرتضیٰ قادری صاحب، ضلعی صدر پاکستان عوامی تحریک جناب حشمت خان صاحب، ضلعی سیکرٹری عوامی تحریک جناب عبدالودود صاحب، صدر چھچ محافظ کمیٹی جناب مولانا قاری شیر محمد صاحب، رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث، اور آپ تمام مہمانوں کا، بزرگوں کا، نوجوانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حاجی مجدد خان صاحب کے ساتھ اپنی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے، اور انہوں نے جس طرح زندگی گزاری، میری حاجی صاحب سے 2 ملاقاتیں ہیں، اور وہ جو کسی شاعر نے کہا کہ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ حاجی مجدد خان صاحب انہی لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کے علاقے کے ایک بہت علمی نام ہے حضرت مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب، ہندوستان کے اندر بہت بڑا ان کا علمی مقام رہا ہے اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ اسی تحصیل کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ان کے ایک عزیز ہمارے اسٹیج پہ دائیں جانب رونق افروز ہیں اسٹیج پر۔ 8-10 سال پہلے وہ گجرات تشریف لائے، میں جماعت کا ضلعی امیر تھا، اور میں بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے مولانا کا چرمی بیگ بھی اور ان کے جوتے اٹھانے کا وقتاً فوقتاً موقع ملتا رہا۔ مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب نے مشکات شریف کے حوالے سے اس واقعے کو نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ پیدل چلتے ہوئے کسی دوسرے شہر میں جا رہا تھا، انسانی روپ میں فرشتے نے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا تم جس شہر کے اندر جا رہے ہو وہاں تمہاری کوئی دوستی ہے؟ اس نے کہا میری دوستی تو نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی کاروباری تعلق ہے؟ اس نے کہا کاروباری تعلق بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا تمہاری کوئی رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا میری رشتہ داری بھی نہیں ہے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا پھر تم نے یہ لمبا سفر کیوں اختیار کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ وہاں رہتا ہے، میں اس کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے اور اس سے دین کا فہم سیکھنے کے لیے اس کے پاس جا رہا ہوں۔ فرشتے نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تیرا یہ سفر اتنا پسند آیا ہے کہ رب کائنات نے اپنی جنت اس سفر کے بدلے کے اندر تیرے لیے واجب کر دی۔ آج ہم حاجی صاحب کی زندگی جو ساری کی ساری غلبہ دین کی جدوجہد کے اندر گزری، پولیس کی ملازمت انہوں نے اختیار کی، اور بہت جلد پولیس کی ملازمت بڑی قابل فخر بات تھی اس زمانے میں، اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر تدبر ہے، غور و فکر ہے، حق کی تلاش ہے، اور حاجی صاحب خود اپنے ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ کانگریس کے ساتھ بھی کوئی تھوڑا سا عرصہ ان کی دلچسپی رہی۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کا وہ حصہ رہے، اور آپ دیکھیں ان کا معیار کتنا شاندار تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک رہنما آئے
کوٹ پتلون کے اندر، اور اس زمانے میں کوٹ پتلون عام لوگ پہنتے تھے، اب بھی پہنتے ہیں، اسلامی تحریک کے لوگ بھی پہنتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی پہنتے ہیں. کہتے ہیں وہ کوٹ پتلون کے اندر ملبوس جب اس لیڈر نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو میرے دل کو یہ بات اچھی نہیں لگی. میں نے کہا کہ کھڑے ہو کر جو آدمی پیشاب کر سکتا ہے، کہتے ہیں وہاں سے میں مسلم لیگ سے بھی پیچھے آیا، اور ایک پروگرام کے اندر مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا. ان کے چہرے پر اتنا نور تھا. کہتے ہیں کہ میں نے ان کو جب دیکھا، ان کی گفتگو سنی، تو اس کے بعد پھر میں نے سید مودودی کی تحریک کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنایا. حاجی صاحب پھر زندگی کے آخری سانس تک اس تحریک کے ساتھ وابستہ رہے. اور آپ کو معلوم ہوگا جب بانی جماعت نے اس تحریک کی بنیاد رکھی تھی، پورے ہندوستان سے 100 افراد اکٹھے ہوئے. 75 افراد نے جماعت اسلامی کے اندر شمولیت اختیار کی، اور 25 افراد بطور مبصر اس پروگرام میں شرکت کرنے کے بعد اپنے گھروں کو واپس چلے گئے. کل سرمایہ جو جماعت اسلامی کے پاس اکٹھا ہوا تھا وہ 75 افراد تھے، 74 روپے اور 14 آنے کل سرمایہ تھا. اگر 2 آنے اس وقت اور دستیاب ہو جاتے تو افراد کی تعداد اور روپوں کی تعداد دونوں برابر ہو جاتے. بانی جماعت نے تحریک کی بنیاد رکھتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ہم ایسے مردان کار تیار کرنا چاہتے ہیں جو زہد اور تقویٰ کے اندر، دنیا کے معروف معنوں کے اندر زاہد اور عابد لوگ جو ہیں ان سے بڑھ کر ہوں، اور جب کوئی ذمہ داری انہیں دی جائے تو ذمہ داری کا حق اس طرح ادا کریں کہ لوگ پکار اٹھے کہ ذمہ داری کے اہل وہی لوگ. آپ کا علاقہ تو ہے ہی علماء کا. میرے شہر گجرات کے اندر کم از کم 100 مساجد کے اندر علماء اور خطیب ایسے ہیں جن کا تعلق اٹک سے ہے. اور میں نے جو اپنی بنیادی تعلیم حاصل کی مدرسے کی، قاری محمد شریف صاحب ابھی حیات ہے اسی علاقے سے، میں ان کا شاگرد رہا. میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سید مودودی نے ایسے افراد تیار کیے جو بظاہر دنیا دار لوگ تھے. اور اگر آپ ان علماء کی موجودگی میں مولانا جعفر علی خان صاحب کے ہوتے یہ کہوں کہ میں بھی اپنے شہر کے اندر ایک مرکزی جامع مسجد کے اندر جمعہ پڑھاتا ہوں، اور اگر آپ سے یہ کہوں کہ عربی خطبہ بھی میں دیتا ہوں، اور اگر آپ سے یہ کہوں کہ ضلع گجرات نے تو اگر اشاعت توحید و سنت کا لیڈر دیا ہے تو پاکستان لیول کا دیا ہے. ضلع گجرات نے اگر تحریک لبین کو لیڈر دیا ہے تو پیر افضل قادری کی صورت میں وہ عالمی تحریک کا لیڈر دیا ہے. وہ چھوٹا لیڈر پیدا ہی نہیں کر دیا. تو ان بڑے علماء کی موجودگی کے اندر جب میرے جیسا آدمی اتنی مختصر داڑھی کے ساتھ خطبہ جمعہ دے، میں علمی دیانت سے یہ بات کہتا ہوں کہ میرے جمعے کے اندر اہل حدیث موجود ہوتے ہیں. ان کی داڑیاں بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ اہل حدیث ہے. اہل حدیثوں کا ویسے ہی پتہ چلتا ہے. میرے جمعے کے اندر جمعیت اشاعت توحید و سنت کے لوگ ہوتے ہیں. میرے جمعے کے اندر سادہ دیوبندی بھی ہوتے ہیں. میرے جمعے کے اندر بریلوی بھی ہوتے ہیں. میرے جمعے کے اندر وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. اور میں اپنے جمعے کے اندر سبز پگڑی والے، سفید پگڑی والے اور مختلف پگڑیاں جو پہچان اور شناخت ہوتی ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں. سید مودودی نے ایسے افراد تیار کیے کہ آج مشتاق احمد خان صاحب کی داڑھی شاید ہمارے علماء کے معیار پر پوری نہ اترتی ہو، لیکن سینٹ آف پاکستان کے اندر جو کام اس شخص نے کیا، میں تو علماء کے جوتے اٹھانا فخر سمجھتا ہوں اور اس کا میں نے برملا اعتراف کیا ہے. لیکن ان بڑے علماء کی موجودگی کے اندر سید مودودی کے روحانی فرزند نے پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے تحفظ اور پاکستان کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو جس طرح بے نقاب کیا. اور یہ جو کیا ہے ٹرانسجینڈر ہے، مشتاق احمد خان اکیلا کھڑا.
شاعر نے کہا کبھی کبھی تو یہ منظر دکھائی دیتا ہے، اکیلا شخص ہی لشکر دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ جو حضرات صحابہ کرام کی تکریم کا بل پاس ہوا NA1 چترال سے، مولانا محمد اکبر چترالی میرے وہ دوست ہیں بڑے اچھے، ویسے تو ان کا بڑا علمی مقام ہے، مرتبہ ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کا حلقہ بھی NA1 چترال ہے اور آپ بندے بھی نمبر 1 ہیں، آپ کا حلقہ بھی 1 نمبر ہے۔ کہ پاکستان کے قومی اسمبلی کا حلقہ چترال سے شروع ہوتا ہے NA1، اس کے بعد پھر آگے، تو میں نے کہا آپ مولوی بھی نمبر 1 ہے اور آپ کا حلقہ بھی نمبر 1 ہے۔ اس شخص نے صحابہ کرام کی تکریم کا بل جب پیش کیا قومی اسمبلی کے اندر تو بل پاس ہوا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم علمی دیانت سے کام نہیں لیتے، میں کسی کو نہیں کہہ رہا، میں نے کہا کہ ہم کام نہیں لیتے۔ آج ختم نبوت کی بات ہو تو ہر فرد کا لوگ نام لے لیتے ہیں، ہر فرد کو ختم نبوت کا چیمپئن قرار دے دیتے ہیں، لیکن کاش لوگ حق بات کہنا سیکھ جائیں۔ 1953 کے اندر بانی جماعت مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو قادیانی مسئلہ کتاب لکھنے پر فوجی عدالت نے سزائے موت کا حکم سنایا، اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی کو بھی سزائے موت ہوئی، ان کا نام تھا مولانا عبدالستار خان نیازی۔ وہ جمعیت علماء پاکستان کے مولانا شاہ نورانی صاحب کی پارٹی کے MNA رہے۔ میاں والی میں ان کے مزار پر بھی گیا دعا کے لیے ایک دفعہ، تو سید مودودی سے اس وقت لوگوں نے کہا کہ آپ وقت حکمران سے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں، صدر کو اختیار ہوتا ہے نا سزائے موت بھی معاف کر سکتے ہیں، آپ کے دستور کے اندر یہ بات درج ہے۔ تو مولانا مودودی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بغیر کسی توقف کے یہ بات کی کہ میری جوتی بھی حکمرانوں سے رحم کی اپیل نہیں کی، میرے اللہ نے مجھے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، بندہ اپنے رب سے بخوشی جا ملے، اور میرے اللہ نے اگر میری زندگی لکھ دی ہے تو یہ حکمران الٹے لٹک جائیں میرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ اور سید کے بارے میں جیلر کی گواہی یہ ہے کہ جسے سزائے موت ہو جائے وہ ساری رات روتے ہوئے گزارتے، کہتے ہیں سید مودودی کے کپڑے اتروائے گئے، سزائے موت کے قیدیوں کا جو لباس ہوتا ہے اس کے اندر ہزار بند نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے اس کے اندر یہ نالا نہیں ہوتا، ہزار بند نہیں رکھتے، خوف ہوتا ہے وہ بندہ گلے میں پھندا ڈال کے خودکشی نہ کرے۔ کہتے ہیں مولانا مودودی جی سزائے موت کے قیدیوں کا لباس جب پہنا تو مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے، وضو کے لیے جب پانی دے دیا گیا، کہتا ہے مولانا مودودی نے مغرب کی نماز وہ پڑھ کے فارغ ہوئے تھے تو وہ فوجی افسر آیا تھا اور اس نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا تھا کہ آپ میں مولانا مودودی کون ہے؟ تو سید مودودی کھڑے ہو گئے، کہا کہ مجھے سید مودودی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ اگلے پروسیس کے اندر سید نے عشاء کی نماز بھی پڑھ لی، اور وہ جیلر کہتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد اس شخص نے 2 نفل پڑھے اور تھوڑی دیر گزری اس کے خراٹوں کی آواز آنی شروع ہوگی، بس ہو گئے۔ سید مودودی خراٹے لیتے تھے، خراٹے تو جاگتے ہوئے نہیں آتے، خراٹے سوتے ہوئے۔ کہتے ہیں میں ششدر حیران تھا، شخص کو سزائے موت ہوئی ہے اور یہ 2 نفل پڑھے ہیں اور سو گیا ہے۔ 2.5 سال مولانا مودودی جیل کے اندر قید کاٹی انہوں نے۔ پھر یہ سزائے موت عدالتی فیصلے کے نتیجے میں عمر قید کے اندر تبدیل ہوئی، 2.5 سال قید کاٹنے کے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیل سے رہا ہوئے۔ تو سید نے حاجی مجدد خان صاحب جیسے لوگ تیار کیے، مشتاق احمد خان صاحب جیسے لوگ تیار کیے، پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب جیسے لوگ تیار کیے، جو قومی اسمبلی کے اندر رہے، سینٹ کے اندر رہے، پانی کے اندر کھڑے رہے اور ان کے کپڑے گیلے نہیں ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں کھایا اس نے نہیں جسے ملا نہیں۔ میرے بھائیوں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ سوچنے کا پیمانہ ٹھیک نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کا پاکستان کا قومی اسمبلی کا ایوان
اور سینٹ کا ایوان ہمیشہ مقروض رہے گا کہ اس نے ان ایوانوں کے اندر تہجد گزار سیاستدان بھیجے۔ تربت بلوچستان سے مولانا عبدالحق بلوچ شیخ الحدیث قومی اسمبلی کے رکن تھے جماعت اسلامی۔ کراچی سے محمود اعظم فاروقی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، کراچی جماعت کا امیر، اور اتنی عجیب و غریب وزارت تھی ان کی کہ وہ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر تھے، تہجد گزار آدمی تھے، کراچی جماعت کے امیر تھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے۔ اب یہ اطلاعات کے وزیر کون ہوتے ہیں؟ شیخ رشید ہوتے ہیں، فواد چودھری ہوتے ہیں، شیری مزاری ہوتے ہیں۔ کوئی مقابلہ ہے ان کا محمود اعظم فاروقی سے؟ سید مودودی نے یہ لوگ بھیجے۔ سراج الحق صاحب سینیٹر رہے، اس سے پہلے 2 بار وہ وزیر خزانہ رہے۔ ان کے پاس 2 ماسٹر ڈگری ہیں، ایک ایم اے اردو کی ہے اور دوسری ایم اے سیاسیات کی۔ ایم اے اردو اچھا استاد ہو سکتا ہے، ایم اے اسلامیات اچھا عالم ہو سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں جب وہ وزیر خزانہ بنا ہے تو اس نے اپنے اخلاص اور الہیت کی بنیاد پر اس طرح خزانے کی وزارت چلائی۔ کبھی ہمارے پرنسپل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتیں بھی جب یہ بات کہیں تو ان کے منہ سے بھی اللہ بات نکلوا دیتا ہے کہ اگر دستور کی دفعہ 62 اور 63 پر عمل کیا تو پھر سراج الحق کی جماعت بچے کی، باقی لوگوں سے ایوان خالی کرنے پڑے۔ بات تو کہہ دی جج صاحب نے، اب لوگوں کو فکر پڑ گئی، مروڑ پڑنے شروع ہو گئے کہ یہ بات پھر کہ مجھے ایک بندے نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے سنا ہے کہ جج صاحب نے وہ الفاظ واپس لے لیے۔ میں نے کہا کہ بندے کو سب کچھ بن جانا چاہیے۔ پروفیسر صاحب میں نے کہا کہ عقل کا قاتل انسان کو نہیں ہونا چاہیے، جو مرضی بندہ بن جائے عقل کا قاتل نہیں بننا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس پورے مجمع کا؟ منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی آپ نے واپس ہوتے دیکھے؟ یہ واپس نہیں ہوتے، اللہ کہلوا دیتا ہے لوگوں سے۔ تو حاجی مجدد خان صاحب اسی تحریک کا ایک ایسا چہرہ تھے جنہیں دیکھنے کے بعد خدا یاد آ گیا۔ مجھے بلوچستان کے ایک سینیٹر ہیں حافظ حسین احمد، اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی زندگی دے، جمعیت علماء اسلام کے وہ سینیٹر رہے۔ پھر مولانا کے مزاج کے اندر اور ان کے مزاج کے اندر فرق آ گیا، پھر فاصلے بڑھتے گئے۔ جب قاضی حسین احمد صاحب کا انتقال ہوا نا تو ان کا تزییتی ریفرنس ہو رہا تھا۔ تو حافظ حسین احمد ایک بڑی قیمتی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم اتنے بے رحم لوگ ہیں کہ کسی آدمی کی تعریف کرنے کے لیے بھی اس کی موت کا انتظار کرتے ہیں۔ اٹک والوں، آپ نے بھی حاجی مجدد خان صاحب کی تعریف کرنے کے لیے ان کی وفات کا انتظار کیا ہے۔ قاضی حسین احمد کی تعریف کرنے کے لیے، اتحاد امت کے لیے ان کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور اتحاد بین المسلمین کے لیے کام کرنے کے لیے لوگوں نے قاضی حسین احمد کے انتقال کا انتظار کیا۔ آج سید منور حسن کو جماعت اسلامی نہیں، جماعت اسلامی کے باہر کے لوگ، علماء کے اندر بھی، دانشوروں کے اندر بھی، سیاسی ویژن رکھنے والے لوگوں کے اندر بھی لوگ موجود ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سید منور حسن کی قدر نہیں۔ ہم نے تو قدر کی نا، ہم نے تو انہیں امیر جماعت بنایا، ہم نے انہیں قومی اسمبلی کا ممبر بنایا۔ ہم بات تو ان لوگوں سے کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قاضی حسین احمد صاف ستھرا آدمی تھا، جو یہ بات کہتے ہیں کہ منور حسن ایک جرأت مند انسان کا نام تھا، نکل جاتی ہو جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے برند بادہار اچھا۔ شاعر کہتا ہے اس فقیہ کو کیا کرنا ہے جو مصلحت کی بات کرتا رہے۔ تو سید منور حسن تو کھلی تلوار تھے، جب لوگوں کی زبانیں گم تھی، قید پڑ گیا تھا بولنے کا، تو انہوں نے اس وقت کے عامر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ اور ہمارے حاجی مجدد خان صاحب بھی 5 بار یہ جیل گئے۔ ایوبی آمریت کا مقابلہ کیا، ایوب خان کے خلاف کھڑا ہونا کوئی مذاق نہیں تھا۔ اور جنرل مشرف کے دور کے اندر بھی حاجی مجدد خان صاحب پابند سلاسل نے سنت یوسفی کو بھی زندہ کیا، اور پھر اپنی وفات سے 2 ہفتے پہلے اس ضلع کے
دراز علاقے کے اندر وہ جمعہ پڑھانے گئے. حاجی صاحب نے اپنے پاؤں غبار آلود کیے نہیں کیے؟ یہ اقبال احمد خان صاحب جو گواہی دے رہے تھے کہ دور دراز علاقے کے اندر کسی نے بتایا وہ گاڑی کی چھت پہ بیٹھ کے آیا کرتے تھے. میرے بھائیوں یہ بات پلے باندھ لیجئے. یہ بات سگریٹ کا دھواں نہیں ہے جو فضا کے اندر تحلیل ہو جائے. میں آمنہ کے لال کی سیرت کے البم سے ایک تصویر آپ کو دکھاؤں. حاجی مجدد خان صاحب نے جو پاؤں غبار آلود کیے ضلع کے اندر, ہری پور کے اندر بھی ان کے پروگرامات ہوتے ہیں. آمنہ کے لال کی حدیث مجھے یاد آتی ہے. ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پاؤں اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر غبار آلود ہو جائیں گے انہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. یہ جو تذکرہ بھی اقبال بھائی نے کیا, پرنسپل صاحب نے کیا, ناصر اقبال خان صاحب نے کیا, مولانا جابر علی خان صاحب نے کیا, حاجی مجدد خان صاحب ان کا سراپا بھی پر نور تھا, ان کا ظاہر بھی خوبصورت تھا, ان کا باطن بھی خوبصورت تھا, اور ان کے بارے میں ضلع کے چپے چپے کی گواہی یہ ہے کہ وہ زندگی کی آخری سانس تک نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے اور مقام مصطفیٰ کا تحفظ کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہے. تو آپ نے وہ بات تو سنی ہے, میرے اور آپ کے کریم آقا کے سامنے سے جنازہ گزرتا ہے, لوگ مرنے والے کی خوبیاں بیان کرتے ہیں. رحمت کائنات نے جب اپنے لوگوں کی, اپنے ساتھیوں کی زبان سے مرنے والے کا ذکر اچھے الفاظ میں سنا نا, آپ نے فرمایا وجبت. تھوڑے عرصے کے بعد اور جنازہ گزرا ہے, لوگوں نے مرنے والے کا ذکر اچھے الفاظ کے اندر نہیں کیا. پہلے کے بارے میں کہا کہ یہ بہت اچھا آدمی, مخلوق کے خدا سے خوش تھی, انسانوں کے کام آتا تھا, اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا تھا. آمنہ کے لال نے کہا وجبت. دوسرا جنازہ گزرا ہے, لوگوں نے کہا یہ اچھا آدمی نہیں تھا, یہ اپنے اختیار سے ناجائز فائدے اٹھاتا تھا, مخلوق کے خدا پہ ظلم کرتا تھا, خدا کی زمین پر بوجھ تھا. آمنہ کے لال نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا وجبت. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ میں نہیں آئی. ایک مرنے والے کی خوبیاں بیان ہوئی, دوسرے مرنے والے کی خامیاں بیان ہوئی, آپ نے دونوں کے بارے میں ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا, اس کائنات کے سب سے سچے انسان, جن سے سچا انسان نہ آسمان کائنات نے دیکھا نہ تا صبح قیامت دیکھ سکے. سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. وہ ہستی کہہ رہی تھی میرے صحابہ سنو, جس مرنے والے کی لوگوں نے خوبیاں بیان کی رب کائنات نے اس پر جنت کو واجب قرار دیا. میرے صحابہ سنو, جس مرنے والے کی لوگوں نے برائیاں بیان کی اس پر رب کائنات نے جہنم کو واجب قرار دیا. زبان خلق و نکارہ خدا سمجھو, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. حاجی صاحب ایک پیغام مجھے اور آپ کو دے کے گئے. آپ حیران ہوں گے کہ آپ تو گجرات تھے, آپ کو کیسے پیغام پہنچا ان کا. میرے بھائیوں, ہر جانے والا ایک پیغام دے کے جاتا ہے. لوگوں آج میں جا رہا ہوں, کل تمہاری باری. چوکٹے قبر کے خالی ہیں, اس بات کو مت بھولو. نہ جانے کون سے چوکٹے میں کون سی تصویر سجا دی جائے, اور اللہ تو نشانیاں دیتا ہے نا لوگوں. یہ جو پچھلے چند ماہ پہلے ایک کشتی دریا کے اندر الٹ گئی تھی, سینکڑوں لوگ اس میں سوار تھے, نوجوان. وہ دریا کی بے رحم لہروں کی نظر ہو گئے اور گجرات اور منڈی بہاؤدین کے کئی گھروں کے اندر صفے ماتم بچھ گئے. وہ بچے کیوں جا رہے تھے؟ وہ پاکستان کے اندر بجلی کے بلوں سے تنگ تھے, وہ پاکستان کے اندر پیٹرول بم جو روزانہ حکمران گراتے ہیں اس سے تنگ تھے, وہ اپنی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنا چاہتے تھے, وہ نانے شبینہ کے محتاج اپنے بھائیوں کو سسکتا اور تڑپتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے. ایک ہمت کی, کامیابی نہیں ہوئی, سینکڑوں گھروں کے اندر صفے ماتم مچی. انہی دنوں میں میرے رب نے ایک اور انتظام کیا لوگوں کے لیے.
سراج الحق صاحب نے مجھے پوچھا، کہتے طارق بھائی یہ جو دو باپ بیٹا 8.5 کروڑ روپے کا ٹکٹ لے کر اس جہاز کے غرق شدہ جہاز کا ملبہ دیکھنے گئے تھے، ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ مجھے سراج الحق صاحب نے پوچھا۔ میں نے کہا امیر محترم مجھے تو اتنی سمجھ آئی ہے، اللہ نے ان غریب ماؤں کو ان کے زخموں پہ مرہم رکھا۔ تمہارے بچے تو 20 لاکھ دے کے گئے تھے نا، تمہیں تو ڈیڈ باڈیاں بھی مل گئی ہیں نا، ان کے ڈی این اے بھی ہو گئے تھے۔ 8.5 کروڑ روپے کا ٹکٹ باپ نے، 8.5 کروڑ روپے کا ٹکٹ بیٹے نے خریدا ہے، اور انہی بے رحم موجوں کی نظر ہو گئے ہیں، اور آج تک ان کی ڈیڈ باڈی نہیں مل سکی۔ اللہ بتائی تو یہ رہا ہے۔ خالق کائنات قرآن میں کیا بیان فرما رہے ہیں؟ یہ بے ادبی ہو جائے گی علماء کی مجلس میں ایک طالب علم بات کرے، آپ کا رب تو قرآن کریم کے اندر جب موت اور زندگی کا ذکر کرتا ہے، یہاں علماء بیٹھے ہیں، علاقہ بھی علماء کا ہے، تحصیل بھی علماء کی ہے، ضلع بھی علماء کا ہے، اور چھچ کے علماء کا تو ویسے بڑا شعرا ہے۔ آپ کا رب کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، موت کا ذکر پہلے، زندگی کا ذکر بعد۔ سارے اٹک کے علماء کو اختیار دے دیں، ذرا یہ ترتیب ٹھیک کریں۔ انسانی عقل کہتی ہے کہ زندگی ہو تو موت ہوتی ہے، انسانی عقل تو یہی کہتی ہے زندگی ہوتی ہے تو موت ہوتی ہے۔ آپ کا رب کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر کون کون ہے جو اچھے نیک اور احسن عمل کرتے ہیں۔ میں اپنی بات کو بالکل چند منٹوں کے اندر ختم، میں چاہتا ہوں کہ 8:30 سے پہلے میری بات ختم ہو جائے۔ یہ جو قرآن نے کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا ترجمہ کوئی بزرگ مجھے بتا سکتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے موت کا تلخ ذائقہ چکھنا، موت کا میٹھا ذائقہ چکھنا، موت کا پھیکا ذائقہ چکھنا، موت کا کڑوا ذائقہ چکھنا؟ میں جتنا سمجھتا ہوں عربی کو، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے کہ ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے موت کے ذائقے کو چکھنا۔ ایسے ہی ہے تو ذائقہ شہد کا بھی تو ہوتا ہے نا، ذائقہ تو چوسے آم کا بھی ہوتا ہے، ذائقہ تو انگور کا بھی ہوتا ہے، تو پھر موت سے کیا ڈرنا ہے؟ خالق کائنات نے موت کو ذائقے کے ساتھ تشبیہ دے کے بات ختم اس لیے کی ہے کہ طارق سلیم اپنی موت کا ذائقہ خود تیار کرے، اقبال خان اپنی موت کا ذائقہ خود تیار کرے، ڈاکٹر نور حسین اپنی موت کا ذائقہ خود تیار کرے، سردار امجد علی خان اپنی موت کا خود ذائقہ تیار کرے۔ اور یہ ذائقہ بنے گا کیسے؟ ہر گھر میں ہنڈیاں پکتی ہیں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کہاں سے آپ بات نکال کے رہیں گے، یہ تشریح تو ہم نے آج تک نہیں سنی اس آیت کی۔ ایک خاوند نے، ایک باپ نے، ایک سسر نے اپنی بیٹی ابو کو لا کے 1 کلو مٹن دیا ہے، اور اس خاتون نے کیا کیا؟ اس نے پیاز کاٹے، اس نے ہری مرچیں کاٹی، اس نے ادرک کاٹی ہے، اس نے ٹماٹر کاٹے، اس نے کوکنگ آئل ڈالا ہے، اس نے مرچیں اور نمک ڈال کے ڈنڈیا تیار کی، اپنے شوہر کے سامنے رکھی ہے، اپنے باپ کے سامنے رکھی ہے، اپنے سسر کے سامنے رکھی ہے۔ اس نے پہلا نوالا منہ میں ڈالا ہے، ابھی بھی وہ بیچاری پانی لے کر بھی نہیں آئی۔ اس نے واپس پلٹ کر کہا تم نے زہر پکایا؟ زہر کہاں سے آیا؟ اس میں کوئی چیز زہر والی شے تھی جو میں نے گنی؟ اور ایک خاتون نے ہنڈیا پکائی ہے، چیزیں اس نے بھی یہی استعمال کی، اس کے شوہر نے، اس کے خاوند نے، اس کی سسر نے پہلا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا کہ اتنا مزیدار کھانا ہے کہ انگلیاں کاٹ کھانے کو جی چاہتا۔ ہوا کیا ہے؟ ایک کساب کا گوشت تھا، ایک کریانے کی دکان کی مرچی اور ہلدی تھی، ایک سبزی کی دکان کی سبزی تھی، ایک ہی شہر کی گیس پہ ہنڈیا پکی ہے۔ جس خاتون نے ہنڈیا بناتے ہوئے توازن بگاڑ دیا، چاہے وہ ارطغرل کا ڈرامہ دیکھتے اس نے پیاز جلا ڈالے، نمک اور مرچ کے درمیان توازن برقرار نہیں رکھ سکی،
اس نے اپنی ہنڈیا کے ذائقے کو تلخ کر دیا۔ جس خاتون نے پراپر آنچ دی ہے، جتنے سرخ کر رہے تھے اتنے کیے، توازن برقرار رکھا ہے، اس نے اپنی ہنڈیا کے ذائقے کو خوشگوار کر لیا۔ انسانی زندگی اعتدال اور توازن کا نام ہے۔ آپ کا دین تو عبادت کرنے کے اندر بھی اعتدال کی بات ہے۔ یہ ساری رات مصلی پہ کھڑے ہونے سے روک رہا ہے، یہ 365 دن روزے رکھنے سے منع کر رہا ہے، یہ شادیوں کا انکار کرنے والے شیخ رشید کو کہہ رہا ہے کہ نہیں، النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، اور آگے کہا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے انحراف کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اعتدال اور توازن زندگی کے تمام دائروں کے اندر۔ آمنہ کے لال کھڑے ہونا شروع ہو گئے ساری سے رات مصلی، پاؤں پہ ورم آنا شروع ہو گئے۔ حال کے کائنات نے کہا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل نصفہ او انقص منہ، میرے پیغمبر ساری رات عبادت نہ کیا کریں، آدھی رات اس سے اور کم کریں، تھوڑا سا پڑھا، ساری رات مصلی پہ نہ کھڑا ہوا کریں۔ اور اس لیے میرے بھائیوں، یہ اعتدال اور توازن انسانی زندگی کا۔ باقی اگر کسی بندے کی غلط فہمی ہے میرے سمیت کہ وہ ناگزیر آدمی اپنے شہر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی برادری کے لیے، تو اسے اس غلط فہمی کو جتنا جلدی دور کر سکے کر لینا چاہیے۔ کوئی انسان ناگزیر نہیں، آپ سے زیادہ ناگزیر انسان آپ کے علاقے، آپ کے شہر اور بستی کے قبرستانوں کے اندر لیٹے ہیں، بے حس و حرکت پڑے، اور ان کے بغیر زندگی کی گاڑی چل رہی۔ میں اور آپ بھی نہیں ہوں، زندگی کی گاڑی اسی طرح روان ہے۔ ہم اپنی کتاب زندگی میں جو لے کے جائیں گے، ذرے کے برابر نیکی بھی سورہ زلزال کے اندر رب کہتا ہے، اور ذرے کے برابر گناہ بھی، وہ دونوں اللہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ حاجی صاحب یہی پیغام دے کے گئے، لوگوں میں جا رہا ہوں کل تمہاری بات۔ شورش کاشمیری کا نام سنا ہے آپ نے؟ برے صغیر کے اچھے خطیبوں کے اندر ان کا نام آتا، عطا اللہ شاہ بخاری کا نام آتا اس میں، اور آج کی جدید دنیا میں آفو سلمان بٹ کو بھی میں انہی کے لائن میں کھڑا پاتا ہوں۔ شورش کاشمیری جب فوت ہو گئے نا، ان کے جنازے کی منظر کشی کی ایک شاعر نے، اس کی کتاب ہے اطمینان قلب، مشیر کاظمی اس شاعر کا نام ہے۔ یہ جو کہ ہے نا، اقبال کی قبر کو مخاطب کر کے پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں، گھر بھی دو ہو گئے در بھی دو ہو گئے، مجھ کو حصوں میں بٹ رہا ہے۔ یہ اسی کا کلام ہے۔ اس نے شورش کاشمیری کے جنازے کی منظر کشی کی اور زندگی کی بے ثباتی کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور یہ حاجی مجدد صاحب کے جنازے کی منظر کشی بھی ہے، یہ میرے اور آپ کے جنازے کی منظر کشی بھی ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ بھی اس کے اندر ہے۔ مشیر کاظمی لکھتا ہے کہ مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، منزل اپنی کو آخر روانہ ہوا، بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہو، آہ کل تک تھا جو رونق زندگی، آج شہر خاموشاں کی زینت بنا، جرتوں کا خودی کا دیا بجھ گیا، کاروان قیادت سے یادت اٹھا، زندگی سے خفا ہو کے وہ چل دی، جیتے جی جو کسی سے خفا نہ، دشت و در رو دیے بیر و بر رو دیے، چڑھ کے کاندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا، وہ جلوسوں کی صورت میں گزرا جہاں، ان کی رستوں سے اس کا جنازہ چلا، آگے آگے مسافر کی بارات تھی، پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا چلا، ایک شورش تھا اور گھر سے ایسے چلا، شہر کا شہر جیسے روانہ ہوا، لوگ شورش کے کتنے وفادار تھے، کیسی وہ اس سے وفا کر گئے، عمر بھر جن سے اس کی رفاقت رہی، ڈھیروں مٹی کے نیچے دبا کر گئے، دوست آنسو بہاتے گئے قبر تک، ساتھ اس کے نہ کوئی روانہ ہوا، جب اتارا لحد میں کہا کان میں، جب اتارا لحد میں کہا کان میں، اب ہماری گلی میں نہ آنا کبھی، روز محشر ہی شورش ملیں گے تمہیں، حشر تک اب یہ لب نہ ہلانا کبھی، اور یہ سخن سن کے وہ چپ کا چپ رہ گیا، ایک جملہ بھی اس سے ادا نہ ہوا، جس میں مٹی سے ڈھانپا اٹھے چل دی، دو قدم پر رکے فاتحہ کے لیے، آئی اس کی لہد
سے صدا دوستو آپ آئیں گے پھر کب دعا کے لیے؟ سب نے مل کر کہا جب بھی فرصت ملی، یا کوئی جب یہاں سے روانہ۔ انہوں نے کہا جدو ویل لگی ادو آ جان دے، یا جدو نواں کو مریا تو پھر تیرے کو حاضری دے۔ یہ دنیا یہی ہے، اس کی بے ثباتی بھی اسی طرح۔ وہ ڈاکٹر نور حسین صاحب ہمارے بزرگ ہیں، میں اوپر آیا تھا اس وقت، بر وقت آ گیا تھا، تو یہ کہہ رہے تھے آنکھوں والوں آنکھیں کھولو۔ لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کو اکھاں دے ڈاکٹر نے کیا کہہ رہے تھے؟ یہی تو کہہ رہے تھے نا کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، زندگی اور موت کی حقیقت کو پہچان لیں۔ آپ سے زیادہ ناگزیر لوگ چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین حاجی مجدد صاحب کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ بنا دے، جنت کی کیاری میں کیاری بنا دے، تحد نگاہ تک کو شادہ روشن اور منور کر دے۔ اللہ رب العالمین ان کا آسان محاسبہ فرمائے، خالق کائنات ان کی بہترین مہمان نوازی اور خوبصورت میزبانی فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں بار دیگر تمام مہمانوں کا، دیگر جماعتوں کے قائدین کا اور آپ تمام بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے بڑے صبر سے، تحمل سے پروگرام کو سنا۔ اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے، آپ کے گھروں کو امن کے گہوارے بنا دے، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔